شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام ترجمے کے ساتھ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی، مرے پیچھے ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے جبھی شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتیں تو اب جاننا چاہتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ۔ اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین پناہ بنائی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی
ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی تائید جن کے ساتھ ہو، اور نیکوکاروں پر تو کرم کی بہار ہوتی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے شامل فرمائے، آمین۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہم نے رکھا ہے زندگی کی مشکلات۔ کس کی زندگی میں مشکلات نہیں ہوتی؟ آپ نکالیے اور دیکھیے اور بتائیے، شاید آپ کو کوئی نام نہیں ملے گا۔ آج اب دیکھیے کہ ہمارے گھر روشن ہیں، جگمگا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں اگر آپ چلے جائیں، یہاں تھوڑا پیچھے جائیں، آپ 90s کے دور میں چلے جائیں، جیسے 1990 سے لے کر سن 2000 تک کی اگر بات کر لیں، یہ انرجی سیور کے آنے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، تو بلب جو ہے وہ بڑا عام ہوا کرتا تھا، اور پھر یہ مختلف واٹ کا ہوتا تھا، 60 واٹ کا بلب ہوتا تھا، 100 واٹ کا بلب ہوتا تھا، 200 واٹ کا بلب ہوتا تھا، اب بھی ہے، اب بھی اس کا وجود ہے۔ اور مجھے یاد ہے عدنان بھائی، قبلہ ڈاکٹر عبدالواجد صاحب، پہلے جب بجلی کا بل آتا تھا نا، تو اس پر بلب کی تصویر بنی ہوتی تھی، ہاں جی، اور اس میں سے خون کے قطرے جو ہے وہ گر رہے ہوتے تھے، اور نیچے ایک جملہ لکھا ہوتا تھا کہ بلب بجلی سے نہیں، یہ آپ کے خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تھوڑی یاد وہ کنیکٹ ہوگی، تو میں نے اس کو ابھی ساتھ میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کیا بلب بنانے والے نے پہلی مرتبہ میں بلب بنایا؟ نہیں، تجربات کیے، کئی دفعہ ناکام ہوا، ناکام تو ہوا، لیکن پریشان ہو کر کے ہمت ہار کے بیٹھا نہیں، مایوس نہیں ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بلب انوینٹ ہو گیا، اور آج ہمارے گھر جو ہے یہ جگمگا رہے ہیں، روشن ہو رہے ہیں۔ ایک بات اور یاد رکھنے کی ہے یہاں پر، کہ جو مشکلات سے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو وہ بس پھر بیٹھ ہی جاتا ہے۔ ہمدردیاں کرنے والے ایک تو ہیں بہت ہی کم، اور جو کم ہیں وہ بھی ہمدردی جو کرتے ہیں وہ بھی کم ہی کرتے ہیں۔ ہم نے تو زمانے میں ایک نام شیخ طریقت امیر سنت کا جو ہے وہ سن رکھا ہے، کہ جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہے، مرید ہے، انتہائی پریشان ہے، تو آپ کنٹینیوسلی ان کو ہفتہ وار ایک میسج جو ہے فرماتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ہمارے جو ہے وہ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگران ہیں دعوت اسلامی کے، عثمان مدنی صاحب، حاجی عثمان مدنی صاحب، لاہور میں۔ تو ان کے بچے کو کینسر ہوا، علاج بچے کا چل رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب اس کا علاج ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ ان کے بچے کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ تو انہوں نے مجھے بات کہی، وہ مجھے محبت سے میرا نام کے ساتھ ایک لاحقہ لگاتے ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی امیر السنت کا میسیج جو ہے نا وہ ہر کنٹینیوسلی ہمارے پاس ہر جمعے کو جو ہے وہ آ رہا ہے، دعا بھی اس میں آ رہی ہے، اس میں جو ہے نا وہ توجہ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اتنا کنٹینیوسلی جو ہے نا وہ یوں مسلسل پوچھنے والے افراد، آپ نکالیں کوئی نظر آئے تو پھر دیکھیں اور بتائیں۔ تو انسان کو خود ہی اپنے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ گلاس کے اندر اگر پانی جمع کرنے کی کیپیسٹی نہیں، ڈیو ٹو اینی ریزن، تو جتنا مرضی پانی گلاس میں ڈال دیا جائے، پانی جمع ہونے والا ہے نہیں۔ اٹھانے والے بندے کو جب تک اس نے خود نہیں اٹھنا نا، تو لوگ بھی پھر نہیں اٹھائیں گے، وہ بھی ایک جگہ پر بیڈ پہ ڈال دیں گے، بھائی ٹھیک ہے اب یہیں پہ رہو۔ تو مشکلات کا یاد رکھیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہمیں دیکھ کر کے لگتا ہے کہ انہیں کیا دکھ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، اور دکھ ایسے اور تکالیف ایسی کہ پہاڑ پر جو ہے وہ پڑیں تو پہاڑ جو ہے وہ ہل جائے۔ اللہ کی پناہ ہے، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ رویوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور سچویشنز کی تبدیلی ہوتی ہے، اس پر آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ وقار بھائی سے ہم کلام سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے جو آپ کا ایسے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ تم میں کو کار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ تم میں کو کار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ تم میں کو کار ہو جائے کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے جو مومن دیکھے تم کو محرم اسرار ہو جائے جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے جو کافر دیکھ لے تم کو تو وہ دیدار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدم پہ سردار ہو جائے جو سر رکھ دے تمہارے قدم پہ سردار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ہاں جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے جو ہو جائے تمہارا اس پہ حق کا پیار ہو جائے
کا پیار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے بنے اللہ والا وہ جو تیرا یار ہو جائے اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں اگر آئے وہ جانے نور میرے خانہ دل میں ماؤ خاور میرا گھر مت لائے انوار ہو جائے ماؤ خاور میرا گھر مت لائے انوار ہو جائے اور غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو اگر وہ گیسوں والا اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے اگر وہ گیسوں والا اگر وہ گیسوں والا میرا دلدار ہو جائے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش رکھ دے عنایت سے میرے سر پر اگر وہ کفش رکھ دے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے یہ بندہ تاجداروں کا بھی تو سردار ہو جائے تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نا خدائے من تلا تم کیسا ہی کچھ ہے مگر نا خدائے من اشارہ آپ فرما دے آقا اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے اشارہ آپ فرما دے تو بیڑا پار ہو جائے میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ وہ ہے رب اشارت ابلغ من عبارت کچھ اشارے وہ ہوتے ہیں جو عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتے ہیں تو یہ جملہ بھی کیا ہے اشارہ مصطفیٰ کے سامنے بہت چھوٹا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بے جان میں جان ڈال دیتا ہے غیر محسوس کو محسوس کرنے کی صلاحیت عطا فرما دیتا ہے
اور کیا کمانڈ عطا فرمائی جا رہی ہے اس کی سمجھ بھی عطا فرما دیتا ہے. واہ 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 یہ واہ. خالی ذوق کی حد تک کی بات نہیں ہے، یہ صرف محبت کے احساسات نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کے جذبات ہی نہیں ہے، یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. واہ واہ. ہم اس پر جو ہے وہ ایک مفصل کلام کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ چاند کی طرف ہو رہا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے، اسی اشارے سے دوبارہ جڑ بھی رہا ہے. یعنی یہ آقا کریم کے اشارے کا کمال ہے کہ چاند کو بھی سینس دے دیا ہے کب ٹوٹنا ہے اور کب کیا کرنا ہے، جڑنا ہے. یہی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے. آپ جو ہے وہ چٹان کو فرما رہے ہیں، چٹان پہاڑ سے کٹ کر پانی پر تیر کے کنارے پہ آ رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے اشارہ کیا گیا تھا وہ مقصد پورا کر کے دوبارہ پھر جا رہی ہے، اور جہاں سے آ رہی ہے وہیں پر جا کے اٹیچ بھی ہو رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کا کمال ہے. تو ہم کیوں نہ کہیں اشارہ آپ کا پائے تو مولا پار ہو جائے. تمہارے فیض سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز سر تلوار ہو جائے. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم. گناہ کتنے ہی اور کیسے ہی ہیں پر رحمت عالم. شفاعت آپ فرما دے آقا، شفاعت آپ فرما دے، شفاعت آپ فرمائے تو بیڑا پار ہو جائے. اشارہ پائے تو ڈوبا سورج برآمد ہو. اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو. اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو چار ہو جائے. اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو چار ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا، جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی. قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی. مگر بس بھی کرو نوری نوری، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے. کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں کو کار ہو جائے. حضور کا سہارا
یہ بڑا سہارا ہے، اور اللہ کرے یہ سہارا ہماری زندگی سے کبھی جدا نہ ہونے پائے۔ ہم ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، حضور کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں، اور اسی پر دنیا سے جائیں، کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے کرتے۔ میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، تو ایک بندہ میرے پاس آیا، باریش آدمی تھا، اور انہوں نے آ کر کے مجھے ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا، اللہ اکبر، اور 1 سال اور کچھ ماہ بعد جو ہے نا وہ ابھی، یعنی وہ بتا رہے تھے کہ وہ چہرے کی طرف سے وہ قبر جو ہے نا وہ تھوڑا وہ کھل گئی ہے، اور وہ فرما رہے تھے کہ جو ہے وہ چہرہ بھی سلامت ہے اور کفن بھی بالکل اجلا ہوا اور سلامت ہے، ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ۔ 1 سال کتنے مہینے وہ بتا رہے تھے یہ ہو گئے ہیں۔ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہم کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کی بیٹی کیا کرتی تھی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ دعوت اسلامی کے جامعہ سے وہ عالمہ تھیں، ماشاءاللہ اور جو ہے وہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور پھر انہوں نے 39 ایئرز بتا رہے تھے ان کی عمر تھی، اور ایک حصہ انہوں نے بیماری میں کاٹا۔ ٹھیک، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرف انہیں جو ہے وہ کینسر ہو گیا تھا، اور وہ بڑی شدید صورتحال جو ہے وہ اختیار کر گیا، اور انہوں نے کہا کہ جس مطلب صبح کے ٹائم ہماری بیٹی کا جو ہے وہ انتقال ہوا، تو ہماری بیٹی ساری رات جو ہے نا وہ یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ، یوں، یعنی یہ مطلب یہی اس کی زبان پر تھا۔ نہ اس نے ہمیں دیکھا، نہ اپنے بچوں کے بارے میں، ہوتا ہے نا بندہ جب آخری وقت آتا ہے میرے بچوں کا خیال رکھنا، یوں کرنا موں کرنا، اس طرح کی لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بچی یوں ہی جو ہے نا وہ بیٹی کرتی کرتی، یعنی وہ آج دیکھیے 1 سال سے زائد عرصہ گزر گیا اور وہ یاد کر کے پھر بھی رو پڑے۔ تو مجھے وہ جو ہے وہ حسن اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا کہ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ واہ واہ، اور آپ دیکھیں کفن سلامت ہے، سبحان اللہ، بدن جو ہے وہ سلامت ہے، جبیں میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ واہ یہ زندہ مثال ہے۔ تو وہ مجھے فرما رہے تھے کہ جو ہے نا وہ یوں اس طرح سے ہے، اور یوں ہم تو نہیں اس کو ظاہر سی بات دیکھ سکتے، اسلامی بہن کا وہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے یہ چیزیں جو ہے دکھا بھی دیتا ہے۔ موضوع سے اگر اس بات کو ریلیٹ کروں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی بہار کمال ہے، سبحان اللہ، تو آج کے پروگرام کے موضوع کے ساتھ اس کو اگر ریلیٹ کروں ڈاکٹر صاحب، تو وہ یوں ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کینسر میں ان کو کچھ وہ اس میں بعض کا زخم میں نا کیڑے وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی معاملہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہماری بچی نے کبھی اپنی زبان پر شکایت نہیں لے کر کے آئی، اللہ اللہ، نہ اپنے کوئی شوہر سے شکایت کی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، غریب آدمی کینسر کا علاج آج اتنا آسان، اٹس ناٹ ٹو مچ ایزی، اسباب کچھ جو ہے موجود ہیں اپنی جگہ پر، اس کا انکار بھی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ مریضوں کے ریشو کے اعتبار سے اگر آپ جو ہے وہ علاج فیسلٹی دیکھیں تو یہ آپ کو بہت پیچھے نظر آئے گی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں جو ہے وہ کل میں تو آپ یقین مانیں میں نے رب کریم سے دعا کی، میں نے کہا یا اللہ اس کی برکت سے بس ہمارا بھی پار لگا دے بیڑا، یہ اللہ دکھا دیتا ہے جس کو اللہ کریم چاہتا ہے، عالم برزخ کا معاملہ ہے، وہ جتنا چاہے مالک جیسے چاہے جس پر چاہے آشکار فرمائے۔ تو بہرحال کیا فرمائیں گے کہ یہ یعنی اس پہلو کو اگر ہم لے لیں کہ مشکلیں اور ایسی خطرناک مشکل کہ جس کا آپ دیکھیں اس طرف وہ بتا رہے تھے یوں وہ کینسر تھا، اور پھر زخم کی صورتحال، پھر بھی شکوہ و شکایت نہ ہونا، کیا فرمائیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے سلمان بھائی کہ جب کوئی آدمی اتنی مشکل میں ہو اور وہ شکوے اور شکایت سے محفوظ ہو۔ اللہ اکبر، جو نارمل کورس آف لائف ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں
جو خاص لوگوں میں شامل نہیں ہوتے جی تو وہ اس توفیق سے محروم ہوتے ہیں، اور جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی مشکل میں آتے ہیں تو اس وقت ان کی نظر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم پر ہوتی ہے، اور وہ اس وقت یہ جان لیتے ہیں کہ یہ وقت ہم سے صبر کا تقاضا کر رہا ہے۔ جب ہم نعمتوں میں تھے تو وہ وقت ہم سے نعمتوں پر شکر کا تقاضا کر رہا تھا، اور یہ وقت جب ہم مشکل میں ہیں تو ہم سے صبر کا تقاضا کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ یقیناً وہ ایک ایسی قابل تقلید مثال ہیں کہ جن میں ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ وہ تو ایک بہت بڑی پریشانی ہے نا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے۔ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، ذرا سی باتوں پر ہم جامے سے باہر، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور وہ رب کریم جو ہمیں اس لمحہ موجود تک کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہماری اولاد کا وہ وکیل ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارے لیے رزق کا انتظام فرما رہا ہے، جب وہ مشکل لمحہ آتا ہے تو اس وقت ہم ان تمام نعمتوں کو بھول کر بس اسی مشکل میں اتنے اپنے ذہن کو پھنسا لیتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں عجیب و غریب وساوس آتے ہیں۔ تو مشکل وقت میں گزرے ہوئے اچھے وقت کو بھی یاد کیا جائے، اور یہ بھی سوچا جائے کہ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو ان مع العسر یسرا، مشکل کے ساتھ آسانی آنی ہے اور انشاءاللہ وہ آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ نظر ہو تو یہ اولیاء کے اوصاف میں سے ہے کہ وہ جب اللہ کی ذات پہ نظر رکھتے ہیں تو جو بھی ان پر وقت آتا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے ہیں، مشکل ہو تو صبر کرتے ہیں، آسانی ہو تو شکر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان اوصاف کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سمجھ ڈاکٹر صاحب مشکل ہے، شکوہ جی بھی بندہ جو ہے وہ نہ کرے۔ جی ہم ایک سینیریو پر گفتگو کر رہے ہیں، جی تو یہ جب پرابلم آتی ہے نا جی تو واقعی وہ آتی ہے، جی لیکن اس پرابلم کو دور کرنے کی اللہ کریم اسباب بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے سیلاب آیا، جی میسو سیلاب آیا، لوگوں کے مال مویشی ڈوب گئے، فصلیں ڈوب گئیں، گھر جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے، ہم خود جو ہے وہ کشتیوں میں جا کر کے جو ہے نا وہ لوگ ایک ٹبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ ہے بیچ میں، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں گئے۔ ایک بات ڈاکٹر صاحب، اساں کے کچھ کونوں ملے ہوا ہے، یعنی یہ مجھے یاد ہو گیا، جی اساں کے کچھ کونوں ملے ہوا ہے، سانوں کھ نہیں لبا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ ہے، اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہمارے ساتھ ہیں نا وہی بتا رہے ہیں کہ ہم یوں ابھی کر کے یہاں کچھ دن پہلے یہ ایکٹیویٹی یہاں کر کے گئے ہیں، یعنی راشن فراہم کر کے گئے ہیں، اور جو ہے نا وہ یوں سلسلہ کار ہم نے یوں بنایا ہوا ہے، اور مزید بھی کیا ہے کر رہے ہیں۔ کیا کہیں گے اس انداز میں؟ اللہ معاف فرمائے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لالچ کو، حرص کو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اگر مصیبت، پہلی تو بات یہ ہے کہ مصیبت نہ آئے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور اگر آ جائے تو پھر اس پر صبر کی توفیق دے، اور بالخصوص جہاں تک ہو سکے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا یا کسی کو بلا وجہ شرعی اپنا حال بتانا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور بالخصوص یہ جو رویہ آپ بیان فرما رہے ہیں تو یہ تو بہت ہی برا ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کر رہا ہے۔ اس سے بہتر یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے اسباب مہیا فرما دیتا، لیکن بہرحال مذمت ہی کی جا سکتی، اور میں کیا عرض کروں۔ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو بعض اوقات واقعی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ انداز اپنانے سے کچھ ہو جائے گا؟ تو اگر ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تو آگے کیا ہو جائے گا یہ انداز اپنانے سے؟ تو اللہ کریم سے بندہ لو لگائے۔ جی حضرت زکریہ علیہ السلام کا مجھے جو ہے نا سورہ مریم میں ماشاءاللہ وہ یاد آتا ہے، ہمیں بھی اللہ یہ نصیب، اللہ اکبر، زکریہ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں،
قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اللہ. یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں. ولم اکم بدعائک ربی شقیا، لیکن یا اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم رہا نہیں ہوں. اللہ. میں انی خفت الموالی من ورائی، میرے پیچھے جو میرے کچھ رشتہ دار ہیں مجھے ان کا خوف بھی ہے. وکانت امراتی عاقر، میری بیوی بانج ہے، اولاد بھی نہیں ہو سکتی اس کے ہاں. فہب لی من لدنک ولیا، بس اپنے پاس سے مجھے ایک بیٹا عطا کر دے. سبحان اللہ. واہ. یارثنی ویارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا. یا اللہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا وارث بھی ہو. وجعلہ ربی رضیا، اور یا اللہ تو اس سے راضی بھی ہو جا. اللہ اللہ اللہ. مجھے بتائیے کیا اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا؟ جانتا. کیوں نہیں جانتا؟ لیکن یہ کیا ہے، یہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کا جو ایک بندہ ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا نبی محبوب بندہ کیا کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. وہ ہے نا اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، قرآن کریم فرما رہا ہے ہی آسائی، یا اللہ یہ میرا آسا ہے، اتوکا علیہا، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، وآہش بہا علی غنمی، اور اس سے میں جو ہے وہ اپنی بکریوں پر پتے بھی جاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی بڑے کام ہیں. تو یہاں مفسرین نے ایک بات جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ سوال تو صرف یہ تھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب تو ہونا چاہیے تھا ہی آسا، یا اللہ یہ میرا آسا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے آگے ساتھ اس کے اور کام بھی ذکر فرمائے، تو کلام لمبا کیا. تو کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم سے کلام کر کے جو لذت محسوس ہوتی تھی، اس لذت کلام کو محسوس کرنے کے لیے آپ نے اپنے سلسلے کلام کو کیا فرمایا؟ طویل فرمایا. سبحان اللہ. تو بندہ مومن کبھی حافظ صاحب یہ ذوق بھی محسوس کرے، سارے جہان کو بتا رہے ہیں، ادھر بتا رہے ہیں، ادھر بتا رہے ہیں، ادھر فون کر دیا، ادھر فون کر دیا، اس کو کر دیا. اپنے خالق مالک کی بارگاہ میں بھی کبھی یوں جو ہے وہ التجا پیش کرنے والا معاملہ بنائے، وہی ہے جو مشکلیں حل کرنے والا. بے شک وہی. آپ نے یعنی جو مثالیں دی ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے ایک تمہید باندھی تھی، اور اس میں آپ نے تعبیر، بہت خوبصورت تعبیر تھی، رویوں کی تبدیلی. بٹ صاحب یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں نا، یہ تخریب کرتی ہیں، بیسیکلی ڈسٹرکشن اس سے آتی ہے. لیکن اس تخریب میں تعمیر پوشیدہ ہوتی ہے، اس ڈسٹرکشن کے اندر ہی کنسٹرکشن ہوتی ہے. اور رویوں کی جو تبدیلی، جسمانی تبدیلی نیچرل ہوتی ہے. آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کے جسم نے بڑھنا ہے. بچے ہیں تو آپ نے، اللہ نے چاہا تو بڑے ہونا ہے، جوان ہونا ہے، ادھیڑ عمر ہونا ہے، پھر بڑھاپے میں جانا ہے. تو یہ جو تبدیلیاں جسمانی ہوتی ہیں، موسٹ آف دی ٹائم دے آر نیچرل. لیکن جو رویے کی تبدیلی ہوتی ہے نا، وہ نیچرل نہیں ہوتی. اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے. تو ایک ہوتی ہے آپ کی کوشش، آپ اپنے آپ کو نیکی کے مزید بلند درجے پر لے کر جائیں. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ نیکی کے اس درجے پہ پہنچ جائے. تو جب اس کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ نیکی کے اس درجے کو پالے، تو وہ اسے کسی آزمائش میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. تو اب اس آزمائش میں جب وہ صبر کرتا ہے تو وہ اس درجے اور مقام پر پہنچ جاتا ہے جس پر وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا تھا. بے شک. تو یہ مشکلات جو ہیں، یہ رویے کی تبدیلی ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ایک آدمی ہے، وہ بڑا غافل تھا اور بڑا اپنی زندگی میں مگن تھا، لیکن اس پر ایک آزمائش آئی، اور اس آزمائش نے اس کو اپنے آپ کو ٹٹولنے پر مجبور کر دیا. اب وہ اپنے کردار کو ٹٹول رہا ہے، اور اس کھوج اور ٹٹول کے درمیان اس کی لو اللہ سے لگ جاتی ہے. واہ. اور اسے مناجات کی توفیق مل جاتی ہے، جس کی طرف آپ ابھی اشارہ فرما رہے تھے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اس کو دعا کی توفیق مل جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اسے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی، اس کو اپنا دکھ درد بتانے کی، اس سے التجا کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ اس کے رویے میں ایک پازیٹیو تبدیلی ہے، اور یہ تبدیلی اسی وقت آئی ہے کہ جب وہ اس آزمائش سے گزرا ہے.
اگر وہ اس آزمائش سے نہ گزرتا تو یہ تبدیلی اس میں نہ آتی. لوہا ہوتا ہے نا حضور, لوہا کبھی بھی اپنی شکل نہیں بدل سکتا. اگر آپ اس کی شکل بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کو گرم کرتے ہیں, اتنا گرم کرتے ہیں کہ وہ اپنی رنگت چھوڑ کر آگ کا ہم رنگ ہو جاتا ہے, لال ہو جاتا ہے. ابھی بھی بات نہیں بنتی, پھر اس کو پیٹا جاتا ہے, اس پہ ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں, اس پہ وزن ڈالا جاتا ہے, یہاں تک کہ جیسی اس کی صورت کاریگر چاہتا ہے اس صورت میں جب وہ آ جاتا ہے تو اب اس پیٹنے گرم کرنے کے عمل کو روک دیا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اس نئی صورت میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے بٹ صاحب جو انسانی رویے ہوتے ہیں نا, وہ برے رویے بہت جلدی آدمی کے اندر آ جاتے ہیں, بری صفات بہت جلدی آ جاتی, لیکن جو اچھی صفات ہیں ان کو لانے کے لیے اسی طرح کے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے کہ جن کو نماز کی توفیق نہیں تھی, کسی پریشانی میں آئے تو وہ پریشانی ان کے لیے زحمت کے بجائے نعمت بن گئی کہ ان کو نماز کی توفیق مل گئی. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو بالکل ایک سمجھ لیں کہ گناہوں بھری زندگی گزار رہے تھے, لیکن ان کو ایک جھٹکا ایسا لگا کہ اس جھٹکے نے انہیں اللہ کے قریب کر دیا. تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں, اور ان اپرچونٹیز کو آدمی استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے اور قریب کر لے. اگر یہ نصیب ہو جائے تو خدا کی قسم وہ آزمائش نہیں, نعمت ہے. واہ سبحان اللہ. اور جس نعمت میں آدمی غافل ہو جائے تو وہ نعمت نہیں بلکہ وہ زحمت ہے. زحمت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ اس وقت ہوگا عدنان بھائی, بلال بھائی, کہ جب بندے کو بتانے سمجھانے والا ہو, جی بتانے سمجھانے والا ہوگا اور بندہ وہ بات سنے گا اور سمجھے گا تو پھر یہ ٹریک درست جو ہے وہ اپنائے گا. ورنہ ویسے اب دیکھیں ڈاکٹر بھی ہے نا, وہ کیا کہتا ہے کہ اب آپ کیا کریں, دعا کریں. ڈاکٹر نے بھی کیا کر دیا, اس نے ایک پیغام دے دیا, ابھی آپ دعا کریں. اب لوگ کس پر فوکس کر لیتے ہیں, دعا پر فوکس کر لیتے ہیں. آپ ذرا امیجنیشن کریں, کبھی زندگی میں کوئی اس طرح کا معاملہ آیا ہو, دیکھا ہو آپ نے, ریلیٹ کریں خود کو تو وہ ہو جائے گا کہ ڈاکٹر کہہ رہے جی ہم نے اپنا کام کر لیا ہے, اب آپ کیا کریں, دعا کریں. آبزرویشن میں جو ہے نا یہ آپ کا مریض ہے, اس کے لیے جو 5 آرز ہیں یہ بڑے اہم ہیں. اس میں اگر یہ سٹیبل رہا اور سروائیو کر گیا تو یہ بچنے کے چانس کیا ہیں, یہ بڑھ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا, بہتر ہو جائے گا. اب آپ کیا کریں, دعا کریں. اب بندہ کیا کرتا ہے, دعا بھی کرتا ہے, ذکر بھی کرتا ہے, آپریشن تھیٹر کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں, آئی سی یو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ خوش نصیب ہیں جو دعا کرتے ہیں, ورنہ آئی سی یو کے باہر بیٹھے ہوئے موبائل پہ گیمیں کھیلتے ہوئے آپ کو لوگ جو ہے وہ مل ہی جائیں گے. سلمان بھائی کیا فرمائیں گے اس پہ؟ ایسی ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی واقعی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش, دنیا میں آنے والی بیماری, پریشانی, دکھ, درد, رنج, علم, یہ چیزیں بعض اوقات بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بنا دیتی ہیں, اور بعض اوقات یہ چیزیں پہلے ہی ایک شخص اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے اور یہ چیزیں مزید دوری کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں. وجہ اس کی یہی ہے کہ جب جس بندے کی توجہ خالق کائنات کی جانب ہوتی ہے اور جس بندے کا اس بات پر یقین ہوتا ہے اور کامل طور پر ایمان ہوتا ہے کہ مجھے جو کچھ پہنچ رہا ہے یہ میرے خالق و مالک کی جانب سے ہے, اور پھر اس کی توجہ اس پر ہوتی ہے, تو پھر جو بڑے درجے کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اس مقام اور مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں, وہ مصائب و آلام میں بھی لطف و سرور پا رہے ہوتے ہیں اس بات کو سوچ کر کہ یہ میرے رب کی طرف سے دیا گیا ہے, اگر خالق و مالک اسی میں راضی ہے سو میں اسی میں راضی ہوں. جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ توکل, بھروسہ اور یوں اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد کے مختلف درجات ہیں, تو ایسے ہی جس بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے, اچھا ایک یہ بھی ذوق ہے جیسے حضرت سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ نے ذکر فرمایا, ایسے ہی مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف اوقات میں مختلف کیفیات رہی ہیں. کبھی ذوق یہ ہوتا ہے کہ اپنے خالق و مالک کو سنایا جائے, اور کبھی ذوق یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے سب کچھ, سنایا جائے یعنی اپنا حال بیان کیا جائے. وہ جو بات جیسے حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے نا, خالصتاً گفتگو والا انداز ہے, جیسے کوئی بندہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے اور پھر سامنے سے جواب کا بھی منتظر ہے,
جب ذوق یہ ہو، انداز یہ ہو، تو پھر جواب آتا ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ سبحان اللہ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. بھئی جو چاہ رہے تھے وہ لے لو. اللہ اللہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ بندہ خدا وہ آدمی جس کا خالق و مالک ہے، جو اپنے رب کا بندہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا جو بندہ ہے، اسے مایوسی، ڈپریشن اور دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس کر مایوس ہو کر بیٹھ جانا کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا. جو ایسے خالق و مالک پر ایمان رکھنے والا بندہ ہو اور پھر اس کی یہ کیفیت ہو، اسے اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ میرا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو غیر متزلزل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. جبھی تو وہ بندہ اس طرح کی مایوسی والے، مایوس تو وہ ہو جس کا کوئی سننے والا نہ ہو، تو جس کو جو ہے جو کسی کو کہے تو وہ اس کی، اور خالق و مالک وہ ہے. آپ دیکھیں بندہ مومن تو وہ ہے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، رنج آئے، علم آئے، حتیٰ کہ کانٹا چبھ جانے کی جو تکلیف ہے اس پر بھی یا تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں یا اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. جب بندہ اس طرف دیکھتا ہے، اور یہ ہو کے رہے گا دنیا کے اندر، ظاہر سی بات ہے جب بندہ زندگی گزار رہا ہے تو مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، رنج دکھ درد علم آئے گا. یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے. آئے اور پھر اس پر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب متوجہ بھی رہے اور اپنی غلطی، کمی، کوتاہی اس کو جانے. اور پھر وہ آیت کریم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ارشاد فرمایا بہت وہ ہے جو ہم معاف کر دیتے ہیں. تو اچھا پھر آدمی یہ دیکھے کہ ایسا نہیں ہے کہ مصیبت، ایک ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ یہ بھی ہے، مصیبت، پریشانی، دکھ، رنج، علم، تکلیف، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو اب ایک تو وہ شخص ہے جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہے. اچھا جس پر یہ گزر رہی ہے اس کا انداز اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیا ہے، یہ ایک جدا معاملہ ہے. ایک اور جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو دین کی کمی، علم دین کی کمی کے باعث لوگ جو تبصرہ اور نیگیٹو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ایسے بندے پر، پکڑ میں آ گیا، دیکھا اللہ کی توبہ لگا پتا یہ یوں کرتا تھا. اچھا یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے، وہ پکڑ میں ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجے بلند فرما رہا ہے. یہ تو اس بندے کا معاملہ ہے نا، اس کے گناہ مٹائے جا رہے ہیں، کوتاہیوں کو درگزر کیا جا رہا ہے صبر کی توفیق دے کر اور اسے اس آزمائش میں مبتلا کر کے. یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب قیامت میں بندہ اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. اور جب اس کو اگر یہ بدگمان ہے اور بعض اوقات جو ہے نا وہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر جو خوشی والا تشویق، دل میں شوق پیدا ہونا، اس کو کچھ پہنچے اور میں پھر اس کو کہوں یا لوگوں کو بتاؤں کہ جی ماں بدولت کی بدولت یہ سب کچھ ہوا ہے، اس نے میرا دل دکھایا تھا، تو یہ والا انداز محرومی والا انداز ہوتا ہے. کہیں ایسا کر کے آپ اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں اور وہ جو اس مصیبت میں، اس پریشانی میں اللہ کا شکر گزار بنا ہوا ہے، صبر کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات عطا کر دے اور آپ جو بدگمانی، خالصتاً بدگمانی کر رہے ہیں، آپ اس آزمائش کے اندر مبتلا کر دیے جائیں. شماتت بھی ہے نا، ہاں جی شماتت بھی ہے، خوش ہونا بھی ٹھیک ہے، آ رہی ہے چلو پھر لگا پتہ، دیکھا ہے کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. نہ دیکھیں وہ تو پکڑ میں ہے نہیں ہے، ہم جکڑ میں کہیں نہ آ جائیں، یہ خیال رکھیں. بندے کو ڈرنا چاہیے، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور من آنم کے من دانم بھی ہوتا ہے، بندہ اپنی اوقات پہ بھی غور کر لے. وہ کہتے ہیں کہ چڑیاں دے آنکھیں باز نہیں مردے، ٹھیک ہے. تو بندہ اپنی اوقات کو غور کرے کیا ہے اور کچھ کیا بھی اس نے ہے یا نہیں ہے، یا وہ کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، کس طرح سے ہے، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. مختصر بات یہ ہے بندہ مومن کو کسی مومن کی مشکل پر خوشی تو بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میاں محمد بخشاب رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا می مر جانا. یہ یوں نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں یہ تہذیب الاخلاق کا جو معاملہ ہے اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے اور ان مشکلات پر، ان پریشانیوں پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر کی بھی توفیق دے، اپنی بارگاہ میں رجوع کی بھی توفیق دے. تو اس کو دور کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے. تو اللہ سے اولاً لو لگائیں اور اس کے بعد جو اسباب ہیں ان کو بھی اختیار فرمائیں. بلال سعید مدنی بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں.
بلال بھائی بعض اوقات بندہ خود ہی نہیں نکلنا چاہ رہا ہوتا. آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی گفتگو میں ایک جملہ ہوتا ہے میں کیا کروں. آپ سے پوچھے گا بلال بھائی میں کیا کروں, آپ اس کو 2-3 منٹ اس کو بتائیں گے, سمجھائیں گے, آپ یہ کریں. وہ پھر اپنی ایک مدعا پیچھے سے لے کر آئے گا, وہ چلائے گا, 2-4 منٹ بات کرے گا, پھر آخر میں پھر کیا بولے گا میں کیا کروں. آپ اس کو پھر سمجھائیں گے دیکھیں یوں ہے, میں نے یوں کہا تھا, میں یوں کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ یہ کر لیں. تو پھر بندہ واپس چلے جائے. یعنی جو اس کا وہ ہے نا, جیسے مطلب وہ کیسٹ میں جو ہے بٹن آپ نے دبانا ہے تو وہی چلنا ہے. وہ چلنے کے بعد اس نے پھر آخر میں کیا کہنا ہے میں کیا کروں. یعنی تو ایک پروسیس میں سے بندہ گزر رہا ہے, باتیں کر رہے ہیں, لیکن اپنا پوائنٹ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے بلال بھائی, اور جب تک اس نے وہاں سے ہٹنا نہیں ہے تب تک پرابلم نے ریزالو ہونا بھی نہیں ہے. بھائی مسئلہ حل آپ کو بتایا جا رہا ہے, حل کرنا کس نے, ہم کریں گے تو حل ہوگا نا. بھی گلاس اٹھاؤں گا, پانی پیوں گا تو پانی جو ہے نا وہ اندر جائے گا نا. یہ بوتل ہے, گلاس خالی ہے, جیسے بوتل کا ڈھکن کھولنا ہے, ڈھکن کھولنے کے بعد اس کو جناب یوں کر کے اس میں ڈالنا ہے, اور پھر جتنا گنجائش ہے اتنا پانی ہی ڈالنا ہے, ورنہ تو پھر نیچے گر جائے گا. تو یہ کچھ کام جو ہمارے کرنے کے ہیں وہ پھر بندہ کرتا نہیں ہے. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل, سستی اور کاہلی یا نہ سمجھنے کی عادت بنا لینا یہ خود ایک گویا کہ بہت بڑی آزمائش کی صورت ہے, اور گویا اللہ پاک کی طرف سے ایک عذاب ہی کی صورت ہے. اللہ کہ بندہ یعنی ایسے مقام پر آ گیا ہے کہ اب اپنے فائدے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرنا چاہ رہا یا نہیں کر پا رہا. تو یہ تو ایک بہت زیادہ ہی عجیب و غریب بات ہے کہ اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کریں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ہے, اور یہ کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان ہے, لیکن اس کے باوجود اگر وہ وہی کام کرے کہ جس میں اس کا نقصان ہے, تو پھر اس سے بڑا احمق شخص دنیا میں کون ہوگا. تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں کبھی بھی ایسے موڑ پر لے کر نہ آ جائے کہ جہاں پر ہم اپنے ہی اچھے اور برے کے بارے میں کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہیں, کہ یعنی اب ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑی شامت ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بندے کو پناہ مانگنی چاہیے. مصیبتیں آنا, مشکلات آنا یا پریشانیاں آنا عموماً یہ ہوتا ہے کہ بندہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی پریشانی آئے, کوئی مشکل آئے, کوئی مصیبت آئے. تو اس کے لیے وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ بس میں, کیونکہ انسان کی یہ طبیعت ہے کہ بس وہ آسائشوں میں رہنا چاہتا ہے, دشواریوں سے دور رہنا چاہتا ہے, مصیبتوں سے دور رہنا چاہتا ہے. اور کمفرٹ زون کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے, تو ایک طبیعت ہوتی ہے انسان کی کہ وہ بولتا ہے کہ بس میری زندگی اچھی گزرتی رہے, مجھے کوئی پریشانی نہ ہو, میں جو چاہوں وہ ہوتا رہے, میری ساری حاجات پوری ہوتی رہیں. تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہوتا, دونوں چیز ہوتی ہیں. جس طرح سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں, اسی طرح زندگی کے بھی 2 رخ ہیں. کبھی نعمتیں ہوں گی, کبھی آسائشیں ہوں گی, اور کبھی آزمائشیں ہوں گی. تو ان دونوں چیزوں کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا کے رکھنی چاہیے. یعنی 2 طبقے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جب بھی کسی پر اگر کوئی پریشانی یا مشکل آتی ہے تو 2 طرح کے طبقے سامنے آتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ان سب چیزوں کے آنے کے بعد معاذ اللہ گمراہی اور کفر کی طرف نکل پڑتا ہے. الیاذ باللہ. کیوں؟ دین سے دوری, علم دین سے دوری, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توکل, بھروسہ, یقین, ان چیزوں سے دوری. لیکن جو دین کے قریب ہوتا ہے, اسلامی ماحول کے قریب ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہوتا ہے, تو ایسا جو طبقہ ہے وہ مزید اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. کہ جب یہ آزمائشیں اور مصیبت آتی ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ان سب چیزوں سے نکالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. کیا بات. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگاتا ہے. اب پھر چاہے وہ خوشی کے معاملات میں ہو, یعنی جب اس پر آسائشیں تھیں وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتا, اور جب آزمائشیں آئیں وہ تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں بھول رہا. لیکن بدقسمتی سے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آرام میں ہوتے ہیں, چین میں ہوتے ہیں, نعمتوں میں ہوتے ہیں, تو معاذ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف چلے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول جاتے ہیں, اور وہ غفلت کی چادر اوڑھ کر سو جاتے ہیں. لیکن جو خوش قسمت ہوتے ہیں, سعادت مند لوگ ہوتے ہیں, وہ جس طرح آسائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں, اسی طرح جب ان پر آزمائشیں آتی ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. تو بندے کو اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ میں, یعنی وہ یوں سمجھ لے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی نقصان ہو, کیسے بھی حالات ہوں,
اپنا نقصان کسی کو نہیں سوچنا چاہیے، اپنا نقصان نہ چاہے، بلکہ اس کو اپنے فائدے کو پیش نظر رکھنا چاہیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا دوسرے کو نقصان پہنچائے، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے اس کا، بلکہ اسی کو نقصان ہوگا۔ اور ہمیشہ وہ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو اور اس کی زندگی بہتر ہوتی چلی جائے۔ وہ خود جب بہتر ہوگا تو وہ اپنے جو قریب لوگ ہیں ان کو بھی اچھی زندگی مہیا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ خود بھی پریشانیوں کا شکار ہوتا چلے گا، اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ بری صحبت کی وجہ سے ہوگا، دین سے دوری کی وجہ سے ہوگا، تو پھر وہ یہ گمراہی برائیوں میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ اللہ کی پناہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، کام کرنے سے ہوگا۔ دنیا نا عالم اسباب ہے، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا، یہ تو طے شدہ اصول ہے۔ اللہ کریم نے بندے کی بھی ایک ذمہ داری لگائی ہے، بے شک۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاد کی مفتی قاسم صاحب کا ایک بڑا زبردست بیان تھا، اس میں آپ نے اس جو ہے وہ آیت مبارکہ کو لے کر کے سعی، کوشش اور سٹرگل کی اہمیت پر آپ نے جو ہے وہ یہ بیان فرمایا۔ تو یاد رکھیے کام کرنے سے ہوگا۔ ہم چاہ رہے ہیں سلیوشن، چاہ رہے ہیں سلیوشن مل رہا ہے، وہ کرنا کس نے ہے؟ وہ ہم نے کرنا ہے۔ دیکھیں ایسا تو ہے نہیں جیسے ہم اپنی بات کریں، یوں تو ہے نہیں کہ بھائی جیسے آنکھیں کھلیں اور بندہ جو ہے وہ اگلے ہی لمحے کیا ہے بالکل تیار ہو کے یہاں جو ہے نا وہ آ کے بیٹھ گیا، اور لائٹیں بھی خود بخود آن ہو گئیں، کیمرہ بھی جناب خود بخود بغیر کیمرہ مینوں کے کیمرے بھی چل رہے ہیں، بغیر سوئچر کے سوئچنگ بھی ہو رہی ہے، اور بغیر ایم سی آر کی جو ہے وہ انٹرفیرنس کے جناب بالکل آپ آن ایئر لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اور میں کچھ بول بھی نہیں رہا اور آپ گفتگو بھی سنتے جا رہے ہیں، محسوس بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کو بڑا ذوق بھی نصیب ہو رہا ہے۔ بلکہ یہ بھی کہیں کہ سامعین دیکھ بھی نہیں رہے اور انہیں پھر بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو بہت چلے جی، ساری باتیں چیزیں کرنے سے ہوتی ہیں، کام کرنے سے ہوتا ہے۔ تو پرابلم اور اس ڈیفیکلٹی میں سے نکلنے کے لیے جو مجھے ایک کردار ادا کرنا ہے، اگر میں وہ نہیں کروں گا تو 10 سال بعد بھی میں یہیں پر رہوں گا جہاں پر کہاں ہوں آج ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، اپنے پرابلمز جو ہے وہ بتاتے ہیں، اور ایک تو غلط مشورے دینے والے اللہ کی پناہ ہے لوگوں کی زندگی میں زہر گھول دیتے ہیں۔ ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال میں جو ہے نا وہ اتنی بات ہی کافی ہے، غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے، اور مشورہ لینے والے کو بھی چاہیے کہ میں کس سے مشورہ جو ہے وہ لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ خود ہی کنگال ہے، کلاش ہے، برباد ہے، اس سے بندہ پوچھے آپ مجھے بتائیے کہ میں ایک اچھا کامیاب بزنس مین کیسے بن سکتا ہوں، تو پھر بن جائے گا جو وہ بزنس مین بنے نہ بنے، جو یہ خود ہے کم از کم اس کو کیا کر لے گا، قریب لے آئے گا۔ نہیں، لیکن حضور ایک اختلاف کروں گا، آج کل دیکھا اکثر جو کنگلے ہیں وہ موٹیویشنل اچھے ہوتے ہیں، موٹیویٹ اچھے سے کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، موٹیویٹ بھی اگر کر ہی رہا ہے جی تو یہ جو موٹیویشن لے گا تو موٹیویٹ ہوگا نا۔ جی آپ دیکھیں، ایک ہے موٹیویٹ کرنا، جی، یعنی آپ کسی کو ایک کام کی ترغیب دلا رہے ہیں، اسے سمجھا رہے ہیں، اس میں ایک حرکت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب تک یہ خود جو جس میں مطلق ہے، جب تک اس نے خود متحرک نہیں ہونا، آپ مجھے جتنے مرضی فضائل بتاتے رہیں، نوافل کے فضائل بتاتے رہیں اور چیزیں بتاتے رہیں، ترغیبات دیتے رہیں، جب میں نے نفل پڑھنا ہی نہیں ہے تو مجھے کیا ملنا؟ یعنی آپ نے ایک بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، یعنی آپ کی باتوں سے جو میں سمجھاؤں، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی پریشانی آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو ہمارا طرز عمل اس کو صحیح معنوں میں آزمائش بناتا ہے۔ فار ایگزامپل، بالکل 100% بات، آپ دوپہر کے 12 بجے ہیں، کراچی کا جیسے آج کل موسم ہے، ہیٹ ویو ہے، صحیح، تو اب 12 بجے آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں، گاڑی پنچر ہو گئی، تو اب یہاں پہ 2 رویے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہے گا ہائے میں مر گیا، دھاڑ ہوئے، اب کیا ہوگا۔ اب ایک آدمی وہ ہے کہ جو کول ہے، یار ہو جاتا ہے، اللہ کرم کرے گا، میں ابھی اس کا کوئی بندوبست کرتا ہوں، سپیئر ٹائر ہے وہ لگاتا ہوں، یا ساتھ میں کوئی پنچر کی دکان ہے وہاں جاتا ہوں۔ سٹپنی ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، جی، ایک گاڑیوں میں سٹپنی بھی پنچر ہی ہوتی ہے، اللہ کی پناہ۔
حالانکہ وہ اسٹیپنی اس لیے ہوتی ہے, جی ہاں, اسپیئر ویل اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ بالکل ریڈی ٹو یوز ہو. جی اسپیئر ویل نمبر 1 کہ وہ گھسا ہوا ہوگا, اور نمبر 2 وہ پنچر بھی ہوگا. تو ایسے بندے نے مجھے بتائیں اب گرمی میں بس پھر دھوپ کھاتا رہے اور کیا. تو یعنی مقصد یہ کہنے کا کہ بعض اوقات پریشانی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا آپ کا رویہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. جو کم ہمت لوگ ہوتے ہیں, جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پریشانیوں کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں, لیکن جو بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں وہ پریشانیوں کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے, بلکہ وہ پریشانی کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرما دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں فار ایگزامپل, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, بجلی چلی گئی, اب ایک رویہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کی لائٹ خراب ہو گئی تو اب آپ گھر میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں. ایک رویہ یہ کہ آپ گھر سے نکلیں, کسی الیکٹریشین کو لے کر آئیں, وہ آ کر آپ کے گھر کی بجلی چیک کرے گا اور کوئی فالٹ ہے وہ درست کر دے گا تو بجلی دوبارہ ریسٹور ہو جائے گی. تو ہماری زندگی میں بعض اوقات بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسائل نہیں ہوتے, ہمارا طرز عمل ان کو مسائل بنا دیتا ہے. تو جو پوائنٹ میں یہاں پہ ریز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل بڑا رکھیں اور پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں, بلکہ بعض صورتوں میں جب آپ پریشانی کے سامنے ایک دفعہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو پریشانی نیچے بیٹھ جاتی ہے. ماشاءاللہ. چلیں یہ بات بھی ہے. اور الیکٹرک کی جیسے مثال دی تو میں یہاں ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ بندہ اگر الیکٹریشین نہ ہو یا سمجھ نہ ہو تو بیٹری کو بھی ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. جی, بیٹری کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. نہیں, ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ ہاتھ لگانے کا مطلب صرف ہاتھ لگانا, ٹچ کرنا نہیں ہے. اچھا, محاورتاً جو ہے نا وہ میں نے یہ بولا ہے کہ آپ اس چھیڑ چھاڑ کرنا, چھیڑ چھاڑ اس میں جو ہے نا وہ یعنی خود مکینک بن جانا. ہاں, خود مکینک بھی نہیں بننا چاہیے, اور جو کام نہ آتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. بعض ارے کیا کرنا ہے, بس یوں نٹ کی اس کا جو ہے نا وہ جوڑنا نا, بس اسی نٹ میں بعض اوقات پھر کیا ہو جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. ویسے کبھی اتفاق ہوا آپ کے ساتھ ایسا؟ اللہ معاف کرے آپ سب. یہ چلیں میں بتا دیتا ہوں, یہ ابھی یہ ماضی قریب کی ہی بات ہے. یعنی مجھے اتنا تو تھا کہ اس کو پازیٹیو اور نیگیٹو کو ملنا نہیں چاہیے. تو ایک تو بیٹری مطلب اللہ کی رحمت سے مطلب ہے, تو میں وہ اس کے نا پلاس سے اس کا سکرو جو تھا وہ ٹائٹ کر رہا تھا اس کو. اب وہ کیا ہو گیا, وہ پلاس کو جو نا وہ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کیا ہو گیا, اس کو مل گیا, وہ لگ گیا پلاس کے ذریعے. اچھا, یعنی میں مطلب کھڑا ہوں اور اوپر سے اس کو مطلب کر رہا ہوں, لیکن وہ کیا ہوا, یوں میرا ہاتھ ہوا نا, تو وہ ٹچ ہو گیا, دونوں آپس میں ملے اور ایک جو ہے نا پھر وہ بلاسٹ, ایسے چنگاریاں اڑیں. کوئی دھماکہ تو نہیں ہوا لیکن چنگاریاں خوب اڑیں. اور پھر میں نے کہا کہ ایک کام نہیں کرنا چاہیے تھا, جسے اردو بندہ بلا لے. تو یوں یہ چلیں اللہ کی رحمت ہے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا, ورنہ نقصان بڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور پیٹنٹ بندے سے کام کروائیں جو کام جانتا ہو. ایسے بچے جمہوریت سے بھی نہیں کروانا چاہیے. وہ ہم ایک مسجد میں تھے تو وہاں جو ہے نا وہ بجلی کا معاملہ ہی تھا, تو الیکٹریشین سے بات کی کہ اس کو کام کروائیں. تو وہ ان کے پاس نا ایک وہ بچہ جمورہ بھی کہتے ہیں, چھوٹا بھی کہتے ہیں, آپ شاگرد بھی کہتے ہیں اس کو, جو ہے نا وہ پٹھو, سندھی میں زبان استعمال میں بولیں تو وہ پٹھو بھی کہتے ہیں. پٹھو یعنی چھوٹا بچہ جیسے یوں ہے. تو یہاں وہ پٹھو کو انہوں نے کام پہ لگایا, تو اب اس نے سلیکٹر جو ہے وہ بنایا, بنا کے اس کو لگا بھی دیا, کنیکشن وغیرہ کر دیے. تو اب اس نے مجھے کہا امام صاحب کام ہو گیا. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلیں ذرا اس کو چلائیں. اب اس کو 0 سے لائے, اس کو 1 پہ لائے تو کچھ بھی نہیں ہوا. جیسے ہی 2 پہ لائے نا اس کو, اچھا میں تو ویسے ہی پیچھے جو ہے نا وہ کھڑا تھا, عبد الواجد بھائی یوں آگ نکلی اس میں سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور یوں دھماکہ مطلب ہوا کہ وہ جو کوے تھے وہ اڑ گئے درختوں پر سے. ایسی صورتحال, اللہ کی پناہ ہے. بہرحال وہ پٹھو بھی بچ گیا اور ہم بھی بچ گئے, کوئی بڑا نقصان بھی نہیں ہوا. تو بہرحال جو ہو گیا یہ کم نہیں تھا. جی جی. تو بہرحال علاقے کی بجلی بند ہو گئی, یہ کام وہ ہو گیا. تو اللہ عافیت والا معاملہ جو فرمائے. تو
ریلیونٹ بندے سے کام کروانا چاہیے، اور الیکٹریشین حضرات کو بھی چاہیے کہ یہ کوئی خطرناک کام نہ کریں، اور کوئی خطرناک اگر یہ کر رہے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے مجھے تو پتا ہے کہ اس میں سے کیسے نکلنا ہے، تو میں تو یہاں سے کیا ہے نکل جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہے وہ اگر اس کو الٹ کرے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، حادثہ ہو سکتا ہے، دھماکہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے کام بھی کرنے سے اگر کر رہے ہیں تو پھر وارن بھی کر دیں، سمجھا بھی دیں، بتا بھی دیں، دیکھیں یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا۔ واہ واہ، ہمارا یہاں مدنی چینل میں ہمارا جو الیکٹرک روم ہے اس کے باہر جو ہے نا وہ باقاعدہ وہ لگا ہوا ہے کہ بھئی یہ یہاں آپ ایسے ہی نہیں آ سکتے، اس کے پروٹوکولز ہیں، تو کوئی بھی چیز ہوتی ہے جیسے اس کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، آپ دیکھیں گریڈ اسٹیشن ہے، اس کا بھی کیا ہے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے۔ بڑی ہائی ٹینشن وائرز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں وہاں پر، اور بڑا ایک نظام ہوتا ہے۔ پھر گریڈ اسٹیشن بھی کوئی 132 kV کا ہے، کوئی 220 kV کا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر اپنے اپنے اس کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ مختصر بات یہ ہے کہ کام جو بھی کروانا ہے ریلیونٹ اور ایماندار بندے سے کروائیں، اور اس کی سلیکشن کر لیں، یہ بندہ ہے ایماندار، اور مزدور کو بھی ایمانداری، کام کرنے والے لوگوں کو بھی ایماندار اور اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ بتا دیں کہ میں نہیں آ سکتا، یہ نہ کریں اچھا ٹھیک ہے جی میں آ رہا ہوں جی 10 منٹ میں آ رہا ہوں۔ جیسے پلمبر ہے نا، وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا ہے موٹر کھولتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا میں ابھی آ رہا ہوں، ادھر موٹر کھول کے چلا گیا، اگلے ادھر جائے گا وہاں موٹر کھول کے، ان کو بولے گا اچھا میں بس ابھی آ رہا ہوں، اس کے بعد آگے جائے گا ادھر بھی موٹر کھول کے جو ہے نا وہ 3 موٹریں کھول دے گا ایک ہی دن میں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے پھر لوگ دوبارہ کام بھی نہیں کرواتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں لائٹر نوٹ پر بھی ہیں لیکن یہ بڑی اہم بھی ہیں۔ بار بار لوگ مصیبت گلے نہیں ڈالتے، تو مزدور کو، ایک ہنر مند کو امانت، دیانت، کمپیٹنسی اور ایکوریسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پورے جناب پرفیکشن کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ کام کر کے جو ہے وہ دینا چاہیے، اور اپنے اخلاق کو اور کردار کو بھی کیا کرنا چاہیے، اچھا رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے اور مشکلوں سے بچائے۔ تو بات وہ جو ڈاکٹر صاحب نے لی تھی کہ بعض اوقات بندہ مشکلات خود اپنے لیے جو ہے وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کا بھی ہمیں احساس کرنا ہوگا، اور جن پرابلمز کا جو ہے وہ کریٹر اور جنریٹر میں خود ہی ہوں، جن کو میں خود کریٹ کر رہا ہوں یا جنریٹ کر رہا ہوں، اس کے لیے مجھے اپنا ہی علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ انٹرنل میٹر ہے، ایکسٹرنل پرابلم نہیں ہے، باہر سے نہیں ہے۔ تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے تب تک نہیں۔ اگر بندے کو یوں لگتا ہے نا کہ میرے ساتھ کسی کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو اپنے انداز کو، اپنی گفتگو کو، اپنے رویے کو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ، بہت کہیں میں اس کو جب باری آتی ہے بندہ بولے میں تو بڑا با اخلاق ہوں، میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن جب ایک ہی جملہ ہوتا ہے جو یا دل میں اتارتا ہے یا دل سے اتارتا ہے، واہ واہ واہ، قبول ہے کہنے سے بندہ ساری زندگی کے لیے ایک رشتے میں آ جاتا ہے، نکاح کے ایجاب میں، اور میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ کہنے سے وہ رشتہ جو کریٹ ہوا تھا، جو بنا تھا، وہ کیا ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں بھی ہمیں ذہن میں ہونی چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہنے سے کیا ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ کالز لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ شہریار اتاری چکرالا سے عرضگزار ہوں حضور، میرے خیال میں مشکلات کو حل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم کو درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ واہ واہ، کیا جو ہے وہ تیر بہدف نسخہ بتایا ہے آپ نے، اور کیا اعلیٰ بات فرمائی ہے آپ نے، ماشاءاللہ۔ جی مرحبا۔ میرا نام میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ مجھے یہ سنا دے، مدینے مجھو کو بلا لے، یہ ہے تو اداس صبح میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدینے مجھ کو بلا لیں، بہت اداس ہوں میں۔ جی مسلمان بھائی آتے ہیں بھائی سنا دے، آج تارا نام
واہ بھائی واہ، مرحبا، سبحان اللہ، مسلمان بھائی ہیں جی، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے آپ کو، یہ بھی ہوتا ہے، اور آنکھوں کا تارا نام ہے محمد کلام، ان کو سننا ہے، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، میں بڑے توجہ کے ساتھ میں نے وہ ایک بات بھی بات کو سمجھ میں آ جائے نا تو بندہ آگے پیچھے اس کو جوڑ لیتا ہے، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے جی، آباد رہیں، جیتے رہیں جی۔ کھلے اکثر علیہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے، ماشاء اللہ عز و جل، آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ سلمان بھائی مجھے ایک نعت خواں سے کلام سنا دیجئے گا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ برکت دے آپ کو، اتنا جس طرح آپ نے ہا اس کو پڑھتے ہوئے نکالا ہے، یہ تو وقار بھائی کمال کر کے دکھائیں، تو وقار بھائی ویسے کبھی میں نے غور کیا نہیں ہے کہ آپ کلام پڑھتے پڑھتے قاف عین ہا اتنا جو ہے نا وہ اس کو کیا اس کو بولیں گے ڈاکٹر صاحب، آپ تو ایم فل انگلش کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بتائیں گے آپ کو لفظ انگلش کا کیا بولیں گے اس کو، یعنی اتنا خوبصورتی سے آرٹیکولیٹ کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، کیا لفظ بولا ہے آپ نے کہ جو میں دوبارہ دہرا بھی نہیں سکتا۔ آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام محمد احمد ہے، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ مجھے یہ کلام سنا دیں، کعبے پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ واہ بھائی واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ میسیجز بھی لیتا ہوں جی۔ سرگودا سے سعد بھائی ہیں، میں مکے میں پھر آ گیا، یا الہی کلام سننا ہے، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عبدالحبیب بھائی کی آواز میں کلام سنائیں، منو شوق مدینے جامندہ، یہ لیا سے میسیج ہے، بہت شکریہ۔ میاں والی سے ہیں جی شہریار بھائی، اور ایک سوال کر رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ یہ سوال لینے کی ضرورت ہے یا پوچھنے کی ضرورت ہے، ہاں اس سوال کو آپ دعا بنا دیں تو آپ کا بھی کام ہو جائے گا، جو باقی جن کے لیے آپ نے کیا ہے سب کے لیے کیا ہے تو سب کا کام بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ زندگی کی گاڑی مشکلات کے پہیوں پر چلتی ہے، اسی لیے چیلنجز سے دوستی کر لیں، ورنہ گاڑی کا ایک پہیہ بھی ٹوٹ جائے تو گاڑی چلے گی کیسے، ٹھیک ہے، اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ اچھا پیغام دیا ہے آپ نے جی۔ اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، کلام سنائیں، واقعی سے میسیج ہے، سبحان اللہ، مرحبا۔ علی شہزاد بھائی ہیں چیچا وطنی سے، اور سو رب دی مدینے دا دربار، بڑا سونا کلام سننا ہے، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی۔ کال بھی لیتے ہیں۔ محمد بشیر اتاری روسی قریشیاں دلے والی میاں والی پنجاب تو گل کرے نا پیا، ماشاء اللہ کھلے اکثر لے کہتے کہتے بڑا پیارا سلسلہ ہے، احتیاج دا موضوع بھی ماشاء اللہ بڑا پیارا ہے، سانو یہ والا کلام سنا دو، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے بڑا نور کا، جزاکم اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا بشیر بھائی، آباد رہیں۔ اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو کلام سننا ہے، اور ساتھ میں دعائے شفا کا بھی کہا گیا ہے، اللہ جو مریض کی آپ نے کہا ہے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ تامہ اللہ نصیب فرمائے، آمین آمین آمین۔ میسیج بھی لے رہا ہوں جی۔ نعت خواں بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، مرحبا جی۔ کال بھی لیتے ہیں۔ مرحبا جی۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، نعت کا اسلامی میں آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، امیر اہل سنت کا لکھا ہوا جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں، مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت جیسا مرد درویشی کہہ سکتا ہے مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی کا خاتمہ جب وقت آئے تو بندہ مدینہ شریف میں پہنچ جائے، اور یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا ہے۔ واہ، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔
شہادت آئے تو تیری راہ میں آئے، اور موت مولا جب آئے تو تیرے محبوب کے مدینے میں آئے۔ تو مالک کریم نے آپ کی اس دعا کو قبول بھی فرمایا ہے، اور آپ دیکھیے کہ پھر جگہ بھی کیا خوب ملی ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا خوب بات کہتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں۔ یہ گنبد خضرا شریف ہے، یہ سبز گنبد ہے، کیا ہے یہاں؟ محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبہ میں، اور پہلو میں جلوہ گاہ آتی کو عمر کی ہے، سعدین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی کمر کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ یہ دربار ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ اور کیا مقام پایا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ قیامت تک جو بارگاہ رسالت میں حاضری دے گا وہ بارگاہ صدیقی میں بھی حاضری دے گا، بارگاہ فاروقی میں بھی حاضری دے گا، وہاں سے حاضری دے کے ہی گزرے گا، حضرت سے سلام کر کے گزرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقار بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، 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 کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا بہت اداس ہوں میں، غم جہاں سے بچا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا، حضور پھر سے بلانے بہت اداس ہوں میں، مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں، کونین دیوالی دا، کونین دیوالی دا، گھر بار بڑا سونا سورب دی مدینے دا، سورب دی مدینے دا،
رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا انج مسجد نبوی دی ہر چیز نرالی نالے ویکھن والی پر جیڑا روزے دے نال جڑیا 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 مینار بڑا سونا سونا جیڑا روزے دے نال جڑیا جڑیا جیڑا روزے دے نال جڑیا مینار بڑا سونا تے دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے نالے اک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا 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 پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. نے ایک موقع پر بات کہی اور کیا خوبصورت بات کہی. آپ نے فرمایا کہ بندہ ابھی مدینہ منورہ کے سفر سے واپس آیا ہو اور جو انٹرنیشنل ارائیول ہے وہاں سے باہر نکل رہا ہو اور سامان ٹرالی پر رکھا ہوا ہے اور لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہار پہنا رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, ایک عرصے بعد 20-25 دنوں کے بعد 40 دن کے بعد اپنے جو ہے وہ بچوں سے مل رہا ہے, یوں اس طرح سے کر کے دوست احباب سے مل رہا ہے, اور ساتھ ہی بندے کو دوبارہ جو ہے وہ ملے کہ بھئی آپ ادھر سے گیٹ سے انٹر ہوں اور دوبارہ مدینے چلے جائیں, تو عاشق جو حضور کا ہے وہ دوبارہ ادھر سے ہی اپنی گاڑی گھمائے گا اور حضور کی بارگاہ میں روانہ ہو جائے گا. ہم کیوں نہ کہیں پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. سمر ویکیشنز میں گھوم کے آیا ہے, بڑا سفر کاٹ کے آیا ہے, بڑے نظارے دیکھ کر آیا ہے, بڑا خرچہ کر کے آیا ہے اور آپ واپس بولیں جائے, بولے گا نہیں بھائی ابھی ذرا گھر جانے دو, تھوڑا آرام کرنے دو, اتنے پیسے جو ہے وہ لگ گئے ہیں, یوں ہو گیا وہ ہو گیا, واپس کون جائے گا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ حضور کے مدینے میں ایسی کشش ہے کہ حضور کا عاشق دوبارہ روانہ ہو جائے گا. دنیا دیا سفراں تو دنیا کا سفر ہے, تھک جائے گا, لیکن مدینے کا سفر سبحان اللہ. پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. ایک اور شعر پڑھیں جس میں حضور کے اصحاب کا ذکر بھی ہے نا. صدیق عمر عثمان او حیدر تمہیں باری جان
سونے سونے آقا دو جگ دے والی میرے کملی والے ہر یار بڑا سونا سونا دو جگ دے والی دو جگ دے والی ہر یار بڑا سونا. واہ سبحان اللہ. کلام یاد آیا اور مجھے سفر طائف یاد آیا. یہ غالباً حج 2022 کی بات تھی یا 23 کی بات تھی, تو تھی 22-23 کی ہی بات تھی. تو عاشقان رسول کا ایک ہمارا جو ہے وہ ذہن بنا کہ ہم جو ہے وہ طائف کی زیارت جو ہے وہ کر کے آتے ہیں, اور یوں اس طرح سے کر کے یوں آگے مزید بھی ایک جدول تھا. تو یوں ہم روانہ ہوئے تو ایک اسلامی بھائی تھے, انہوں نے یہ کلام جو ہے نا وہ یہ پڑھا تھا سفر کے دوران, انہوں نے پڑھا اور میرے تو دماغ میں رچ بس گیا اور مجھے وہ سب کچھ جو ہے وہ یاد آ رہا. اللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. کیا جو ہے وہ عاشقان رسول کی صحبت مل جائے نا, حضور کے عشق میں رچے بسے لوگوں کا اگر بندے کو ساتھ مل جائے نا, تو آپ یقین مانے مزہ آ جاتا ہے. ذوق کی بات ہوتی ہے. ایک علامہ صاحب بھی تھے اس میں, بڑے بزرگ جو ہے وہ عالم دین تھے, لیکن کیا ان کی عاجزی تھی, کیا ان کا پیارا سا انداز تھا. یعنی ان سب نے ان کو جو ہے نا وہ ایک پروٹوکول دیا, ظاہر سی بات دینا بھی چاہیے, بزرگ بھی ہیں عالم دین بھی ہیں, لیکن ڈاکٹر صاحب ان کا جو ایک انداز تھا نا اپنا, یعنی ایک فنائیت کا اور ایک عاجزی کا اور ایک سفر کے ذوق کا, وہ بھی یاد رہ گیا. دیکھیں چیزیں یاد رہ جاتی ہیں, تو اللہ ہمیں بھی ایسا خوش نصیب بنائے. اللہ کریم یہ مبارک سفر بھی نصیب فرمائے اور ذوق اور شوق کے ساتھ اللہ ہمیں عطا فرمائے, اور اس میں خرچ کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. گاڑی رک رہی ہے, عاشقان رسول انگور لے رہے ہیں, طائف کے انگور کھلا رہے ہیں, سبحان اللہ. اور یہ بات نکل پڑی تو اب میں یہاں ایک اور بھی مجھے امانت دار تاجر جسے کہیں اس کی جو ہے وہ بات یاد آئی. دونوں باتیں میں بتاتا ہوں آپ کو ناظرین. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے مسجد شریف بھی ہے اور آپ کا مزار پرانوار بھی ہے طائف میں. یعنی یوں بولیے کہ زیارات میں جو پہلے نمبر پر لے کر جاتے ہیں یہ یہیں پر لے کر کے جاتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مزار کی جو ہے وہ ہم زیارت کر رہے تھے. مسجد شریف میں نوافل بھی جو پڑھ لی, ہمارے پاس اپنا ہی سسٹم تھا سارا, یعنی خود ہی تھے ہم لوگ. تو اس طرح سے جب تو ذہن بنا یار یہ میں نے نا وہاں آلو بخارے دیکھے, تو وہ چھوٹے چھوٹے آلو بخارے تھے, اور اس طرح ایک انار بھی دیکھے. طائف کی کیا ہی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں طائف میں, سبحان اللہ. بہرحال تو میں نے وہاں نا کہا, میں نے کہا یہ انار یہ طائف کے ہیں, من الطائف, رمان من الطائف. تو وہ جو بندہ کھڑا تھا نا اس نے کہا یوں کر کے کہا, لیکن وہ جو وہاں کا نیٹو تھا نا, جو عربی سعودی عربی وہاں طائف کا مجھے لگا, وہ اس نے کہا لیس من الطائف, کہ بھئی یہ طائف کے یہ نہیں ہے. تو میں نے کہا ای الشیء من الطائف, یعنی اس شہر کی کون سی شے ہے. تو وہ انہوں نے آلو بخارے جو ہے نا وہ بتایا کہ من الطائف, یہ چھوٹے چھوٹے آلو بخارے تھے بڑے پیارے قسم کے. تو وہ پھر ہم نے جو ہے نا وہ خریدے. اچھا میں نے خریدے اور پیسے جو ہے اس کے, اس سے پہلے کہ میں پیسے ان کو دیتا تو پیسے ایک اور عاشق رسول نے کیا کر دیا, وہ پیسے بھی دے دیے, اور وہ جناب وہاں ہم نے بانٹے, وہاں جو ہے نا خود بھی کھائے, لوگوں کو بھی جو ہے وہ طائف کے آلو بخارے جو ہے وہ کھلائے. اور حاجی تو پھر وہاں ماشاءاللہ تو کیا ہند کے, تو کیا سندھ کے, تو کیا ازبکستان کے, تو کیا جناب کرگزستان کے, تو کیا مطلب چائنا کے حاجی, سبحان اللہ. چائنیز بھی ماشاءاللہ ایک تعداد ہے, اور بڑی ایک بہار تھی حاجیوں کی, تو حاجیوں نے ماشاءاللہ وہ پھر کھائے, اس کو تقسیم بھی کیا, سبحان اللہ. تو یہ آپ دیکھیں امانت بندے کی امانت داری یاد رہ گئی ہمیں, کہ اس نے کہا کہ یہ طائف کی چیزیں, یہ انار طائف کا نہیں ہے. تو وہاں یمن کا انار ملتا ہے اور اتنا میٹھا ہوتا ہے
کہ کمال ہے. ہمارے ہاں یہ کندھاری انار سرخ ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑے سا ترش پن بعض اوقات ہوتا ہے. لیکن وہ جو یمنی انار ہے نا جو وہاں ملتا ہے وہ ایک تو بالکل مطلب میٹھا اور اس کے بیج بھی بڑے سافٹ سے ہوتے ہیں, یعنی مزہ آ جاتا ہے. جی باتیں سن کے آپ نے کھائے ویسے؟ اللہ سفر نصیب فرمائے. اور پھر وہاں جارڈن کے جو ہے نا وہ آڑو ملتے ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں تو آڑو جیسے ابھی آ گیا ہے, مارکیٹ میں آڑو آ گیا ہے, لیکن مہنگا تھوڑا فروٹ ہے. تو یہ ہمارے تو گول آڑو ہوتے ہیں اور پھر تھوڑے جو ہے ان کا ایک سائز ہوتا ہے امرود کی طرح کے ہوتے ہیں. وہاں جو ہے نا جو ملتا ہے جارڈن کا جو وہاں ملتا ہے آڑو وہ چپٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک, یعنی جس طرح ہمارے ہاں بسکٹ نہیں ہوتے, جی جی جی, بسکٹ شیپ کا وہاں وہ آڑو ملتا ہے. اتنا رسیلا اور میٹھا ہوتا ہے نا, یعنی کیا بات ہے, بندہ خود بھی کھائے اور عاشقان رسول کو بھی کیا کرے, کھلائے. تو یہ حج مبرور کی علامات میں سے ہے کھلانا, کھانا. ہمارے ہاں تو بات دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ ہیں جو وہاں بانٹ رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو وہاں سے کیا کر رہے ہیں, لے رہے ہیں. تو جتنا میں کر سکتا ہوں کم از کم میں وہ تو کروں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. یہ فرمائیے بلال بھائی کہ پرابلمز ہیں, مشکلیں ہیں, زندگی میں آنی ہیں, تو کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس میں یہ کہ مختلف طریقوں سے اس کا حل بندہ کر سکتا ہے. یا تو کوئی بھی مشکل آئی ہے, پریشانی آئی ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ کہ کسی اچھے قابل اور ماہر بندے سے مشورہ کر لے کہ وہ اس کو کوئی اچھی راہ نکال دے گا, کوئی اچھا مشورہ دے دے گا جس سے وہ اپنی پریشانی کو حل کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی پریشانیاں دور ہوتی ہیں, بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اسی میں سے اس طرح ایک وظیفہ بھی ہے, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اسماء الفتاح اور العلیم, ان کے خواص بیان کرتے ہوئے علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الفتاح اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں, دل روشن ہو جاتا ہے اور کامیابی کے اسباب حاصل ہوتے ہیں. جس نے نماز فجر کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 71 مرتبہ اس اسم کو پڑھا تو اس کا دل پاک اور منور ہو جائے گا, اس کا کام آسان ہو جائے گا اور اس کی برکت سے رزق میں بھی وسعت ہوگی. اور العلیم اس میں مبارک کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا ورد کرتے رہنے والے کو علم اور معرفت حاصل ہوگی. تو اس طرح اس وظیفے کو بھی چاہیں تو ناظرین کر سکتے ہیں. اسی طرح تھوڑا سا جو ہے نا, یا فتاح یا فتاح یا فتاح, سبحان اللہ, کیا بات. جی اس کے علاوہ ایک اور حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ کبھی آزمائش یا پریشانی آ جائے تو گھبرانے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, کہ وقت کا انتظار کرے اور یہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی والے وقت سے بھی مجھے گزار دے گا. جلد بازی نہ کرے بندہ کہ بس فوراً جو ہے نا میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو جائے یا فوراً میری پریشانی دور ہو جائے, تو ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے, رات جاتی ہے تو دن آتا ہے, لیکن فوراً نہیں ہوتا, اس کا ایک وقت مقرر ہے. رات اپنے مخصوص وقت تک رہتی ہے, اس کے بعد دن آتا ہے, پھر دن اپنے مخصوص وقت تک رہتا ہے, اس کے بعد رات آتی ہے. تو اس لیے جو بھی اگر پریشانی میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صحیح وقت کا انتظار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا. سبحان اللہ, بہت خوب. عمران بھائی یہاں میں ایک روایت عرض کرنا چاہوں گا مسلم شریف کے حوالے سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی مصیبت پریشانی میں آ گیا ہے لیکن اب اس کو کرنا کیا ہے, اس پر بھی غور کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, ایک شخص بیمار تھے, صحابی رسول ہیں, ان کے پاس گئے نبی کریم علیہ السلام عیادت کرنے کے لیے. تو سرکار علیہ السلام نے دیکھا بیماری کی وجہ سے وہ اس قدر کمزور ہو چکے تھے. حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا, مبالغتاً ان کی کمزوری کو بیان کیا گیا, جیسے مرغی کا چوزا ہوتا ہے نا چھوٹا سا, ایسے وہ کمزور ہو چکے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا ارشاد فرمایا, کیا تم اللہ کریم سے کچھ مانگتے ہو, کوئی دعا کرتے ہو, کچھ طلب کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کریم کی بارگاہ میں کہتا ہوں یا اللہ جو آخرت میں مجھ پر تنگی پریشانی جو میرا مقدر ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے, جو آخرت کی پریشانی ہے وہ مجھے دنیا میں دے دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے, اس کی طاقت نہیں رکھتے, یہ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کریم سے یہ مانگو, اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار,
ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو، اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے طریقہ بتایا، اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا کی، اللہ کریم نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ تو جب بندہ اللہ کریم سے مانگ رہا ہے تو پھر یہ نہیں یا اللہ جو مصیبتیں ہیں آج ہی عطا کر دے، جو پریشانیاں ہیں وہ آج ہی دے دے، یہ نہیں، عافیت مانگیں اللہ کریم سے۔ عافیت اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ایمان کے بعد اسے سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے۔ تو جب بھی کوئی چیز مانگ رہے ہیں اسے عافیت کے ساتھ ہی طلب کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ عافیتوں میں رکھے۔ مصائب پریشانیاں مانگنی نہیں چاہیے، آ جائیں تو پھر بے صبری نہ کرے، صبر کر کے ان کے اس وقت کے گزر جانے کا انتظار کرے، لیکن ویسے اللہ کریم سے اس کا فضل، اس کی عافیت ہی مانگنی چاہیے ہمیں۔ اور جو اپنے کرنے کے کام ہیں ان سے بھی غفلت نہ برتیں۔ اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، مشکلات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور آنے کی صورت میں اللہ ہمیں صبر کر کے اجر کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو خامیاں ہیں اللہ پاک ہمیں یہ دیکھنے اور انہیں دور کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جبل نوروں جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، جبل نوروں جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی تاروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پرکیف ہے، جھوم کر کہتے ہیں عطار ان نظاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام۔ ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے،